ڈرائنگ روم کی فضا میں چائے کی ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شیشے کی میز کے گرد مخملی صوفوں پر بیٹھی ہوئی مہمان عورتیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ان کے سامنے میزبانی فیروزہ بیگم کر رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ان عورتوں کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے سامنے رکھی ہوئی چیزیں ڈالیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ وہ جو گمان کیے بیٹھی تھی کہ ان کی بیٹی داخل ہوگی، اس کی جگہ ان کی سوتیلی بیٹی زمر دونوں ہاتھوں سے چائے کی ٹرے سنبھالے اندر داخل ہوئی۔ سادہ سفید سوٹ، سر پر دوپٹہ ڈھنگ سے رکھا ہوا، نگاہیں نیچی، وہ پورے اعتماد کی بجائے ذمہ داری کے بوجھ کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن دیکھنے میں بلا کی حسین، خوبصورت، گوری رنگت، معصوم چہرہ، اسے دیکھ کر کسی پری کا احساس ہوتا تھا۔ فیروزہ بیگم کی نظر اس پر پڑی تو ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا زمر کا ہاتھ پکڑ کر اس بہر گھر سے باہر نکال دیں۔ کتنی دفعہ اس کو انہوں نے سمجھایا تھا کہ میری بچیوں کے رشتے کے وقت تو مہمانوں کے سامنے نہیں آؤ گی، مگر اس بار بھی ان کے لیے چائے لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ ہونٹ بھنج گئے، ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مہمان عورتوں میں سے ایک نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی فیروزہ بیگم قدرے بلند آواز میں بول اٹھی، ارے نہیں، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے میں آپ کو دکھانے والی ہوں، یہ تو میری سوتیلی بیٹی ہے، میری سوتن کی اولاد۔ وہ تو مر چکی ہے، میں نے ہی اس کی کفالت کی ہے، بھاگ کر آئی تھی اس کی ماں میرے شوہر کے ساتھ۔ زمر نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، ان کے الفاظ اس کے دل پر ٹھیس پہنچا چکے تھے، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ کسی کے چہرے پر نظر ڈالنے کی ہمت تک نہیں ہوئی تھی، جانتی تھی اس حرکت کا بھی اسے ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، اپنے جسم پر ان کی مار سہ کر۔ اس نے خاموشی سے میز پر چائے رکھی، کپوں کی ترتیب درست کی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم ہلکے تھے مگر دل میں جیسے شور برپا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ اس کمرے سے باہر آئی تھی۔ فیروزہ بیگم کلس کے رہ گئی تھی۔ انہوں نے واضح طور پر ان عورتوں کے چہرے پر چمک دیکھی تھی اور یہی بات ان کا دل خوفزدہ کر چکی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ تانیہ اندر داخل ہوئی، بھاری میک اپ، شوخ لباس اور خود اعتمادی سے بھری مسکراہٹ۔ اس نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا اور آ کر فیروزہ بیگم کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے چالاکی صاف جھلک رہی تھی۔ مہمان عورت مسکراتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، یہ تانیہ ہے نا؟ فیروزہ بیگم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا اور خوشی سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جی یہی ہے میری بیٹی، بہت سلیقہ چار ہے، کوئی کمی نہیں ہے میری بیٹی میں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، جہیز میں تول دوں گی اپنی بیٹی کو۔ میں نے اپنی بیٹی کو گھر کا ایک ایک کام سکھایا ہے، ہر سلیقہ میری بچی کو آتا ہے۔ جبکہ وہ دونوں عورتیں مسکرا کر اب آپس میں خسر پسر کرنے لگی تھیں۔ ان دونوں عورتوں کو آپس میں گفتگو کرتا دیکھ کر فیروزہ بیگم نے جھک کر سرگوشی کے انداز میں تانیہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے اس کلموہی کو اندر کیوں بھیجا تھا؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھا ہے، جو کام میں کہوں وہ خود کیا کرو، اسے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہمانوں کے سامنے وہ نہیں آنی چاہیے تھی، اب تم اپنی خیر ہی مناؤ۔ ان عورتوں کے چہرے پر میں نے واضح چمک دیکھی ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ ہی لگ رہی ہے۔ تانیہ نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے آہستہ سے بولی، امی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور میں میک اپ کر رہی تھی، دیر ہو جاتی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ مجھے گورا بن کر آنا ہے، اسی لیے تیار ہونے میں تھوڑا وقت لگ گیا، اور آپ بھی کب سے چائے کی رٹ لگا رہی تھیں، اسی لیے میں نے اسے بولا کہ تم لے جاؤ۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ رشتہ دیکھنے والی آئی عورتوں کے سامنے دلہنی چائے لے کر آئے۔ فیروزہ بیگم نے ناک سکوڑ کر تنزیہ انداز میں کہا، یہ 2.5 کلو کا میک اپ جو تم نے منہ پر تھوپ رکھا ہے، اب زبان بھی چلا لو، انہیں چائے پینے کا کہو، تھوڑی خاتم عدالت کرو، مجھے لڑکا بہت پسند ہے، ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ابھی تانیہ کچھ کہتی کہ مہمان عورت نے بات کا رخ موڑتے ہوئے نرمی سے کہا، بہن مجھے آپ سے ذرا ایک بات کرنی ہے، آپ برا نہیں ماننا، بہت آس کے ساتھ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں۔ فیروزہ بیگم فوراً آگے ہوئی، چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجالی تھی۔ ہاں حکم کریں، کیا بات ہے؟ آپ بس بولیں، میں آپ کی بات فوراً پوری کروں گی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ عورت بولی، برا نہیں مانیے گا، آپ کی یہ بیٹی بھی بہت پیاری ہے، لیکن جو بچی ابھی چائے دے کر گئی تھی اس کا کیا نام ہے؟ فیروزہ بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ بے دلی سے بولی، زمر نام ہے، پڑھی لکھی بالکل نہیں ہے، میرے شوہر کو اس کا پڑھنا پسند نہیں تھا، دراصل اس کی ماں بھاگ کر میرے شوہر کے ساتھ آئی تھی، اسی لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی نہ بھاگ جائے، اور اس کے لچھن بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ مہمان عورت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ہمت کر کے بولی، بات یہ نہیں ہے، ہم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی وہی بیٹی پسند آئی ہے، زمر۔
تانیہ اچھی ہے، خدا اس کے نصیب اچھے کرے، مگر ہمارے بیٹے کے لیے ہمیں زمر مناسب لگتی ہے۔ یہ سنتے ہی فیروزہ بیگم اور تانیہ دونوں کے چہرے تن گئے تھے۔ فیروزہ بیگم غصے سے بولی، آپ کو میں نے تانیہ کے لیے بلایا تھا، اب آپ دوسری لڑکیوں پر نظر کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ عورت گھبرا کر بولی، ارے بہن، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، وہ بچی بہت سادہ ہے، ہمیں بس… فیروزہ بیگم کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ اٹھو یہاں سے اور جاؤ، تم لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، بٹھا کر چائے پلا رہی ہوں، عزت دے رہی ہوں، اور تمہاری آنکھیں میرے پورے گھر میں گھوم رہی ہیں، نکلو یہاں سے۔ دونوں مہمان عورتیں ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں اچانک گہری خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی جس میں زمر کی خاموش قسمت بھی کہیں سانس روکے کھڑی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ دوسری جانب زمر کا کمرہ چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا، کونے میں رکھا ہوا پرانا پلنگ، ایک طرف الماری جس کا دروازہ ذرا سا ٹیڑھا ہو چکا تھا، اور کھڑکی کے قریب زمر پہ بچھی ہوئی دری جس پر وہ بیٹھی اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ باہر ڈرائنگ روم کی آوازیں اب مدھم ہو چکی تھیں، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جو حرکت تانیہ نے اسے کروائی ہے اس کی قیمت اسے ادا کرنی ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی۔ وہ کپڑوں کی شکنیں سیدھی کرتے ہوئے بار بار اپنی آنکھوں کے کونے پونچھ رہی تھی، جیسے آنسوؤں کو کپڑوں کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اپنی ماں کے لیے وہ الفاظ اس کے سینے میں چبھ گئے تھے، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جانتی تھی فیروزہ بیگم کے سامنے نہ پہلے وہ کچھ بول پائی تھی اور نہ بولنے کی ہمت رکھتی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا، لکڑی کے دروازے کے چرچرانے کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو سامنے فیروزہ بیگم کھڑی تھی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ زمر گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، کپڑے اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گر گئے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ فیروزہ بیگم نے قدم آگے بڑھتے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ زمر کا سر ایک طرف کو جھک گیا تھا، کانوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی فیروزہ بیگم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیا اور سختی سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ وہ بلند آواز میں بولی، کس کی اجازت سے تم مہمانوں کے سامنے آئی تھی؟ میں نے تمہیں پچھلی دفعہ بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا نا کہ تمہیں ان کے سامنے آنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنا آپ اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کا شوق ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود ان کے آگے آ رہی ہو تاکہ تمہیں پسند کر کے وہ لے جائیں۔ اتنی شادی کی آگ لگی ہوئی ہے تمہیں؟ زمر کے ہاتھ بے اختیار اس کی کلائیوں پر گئے۔ امی چھوڑ دے، درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ کتنا ہی خود کو مارنے کے لیے تیار کر لے مگر تھی نازک سی، اس کو تکلیف حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ درد؟ فیروزہ بیگم طنزیہ ہنسی۔ میری بیٹیوں کا درد تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم کیوں میری بیٹیوں کی زندگی میں عذاب بن گئی ہو؟ تمہاری وجہ سے میری دونوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہاری ماں نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مشکل کیا تھا، اور اب اسی کا خون میری بیٹیوں کی زندگی کو مشکل میں ڈالے گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی، سمجھ آئی؟ زمر نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ امی، مجھے تانیہ باجی نے کہا تھا چائے لے جانے کو، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ ضد کر رہی تھی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فیروزہ بیگم نے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چپ، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، تمہارا بندوبست تو اب میں خوب کروں گی، بس بہت ہو گیا ہے، تمہارا دماغ اب درست کرنا ہی پڑے گا۔ زمر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ ایک بار پھر لڑستی ہوئی آواز میں بولی، میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تانیہ باجی میری بڑی بہن ہے، میں ان کا رشتہ کیوں خراب کرنا چاہوں گی؟ مجھے خوشی ہوگی اگر ان کی شادی ہو جائے، یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، جان بوجھ کر یا بے جان بوجھ کر نقصان تو تم ہی پہنچا رہی ہو، اور اب میں مزید تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فیروزہ بیگم نے انگلی اس کے چہرے کے قریب لا کر کہا، میری بیٹیاں بھی خوبصورت ہیں، ایک تم ہی خوبصورت نہیں ہو، مجھے تو تم کہیں سے خوبصورت نہیں لگتی بلکہ بدصورت ہو، بہت بدصورت۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر لوگ تم میں خوبصورتی دیکھ رہے ہیں۔ گورا رنگ خوبصورتی نہیں ہوتی، انسان کے چہرے پر کشش بھی ہونی چاہیے جو تمہارے چہرے میں بالکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ زمر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ خاموش ہو گئی، بس آنسو بہتے رہے۔ وہ جانتی تھی یہ سب حسد میں بولا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے سننا بہت اذیت ناک تھا۔
فیروزہ بیگم نے غصے میں کمرے کا جائزہ لیا جیسے ہر چیز سے نفرت ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اپنی بچیوں سے پہلے تمہارا بندوبست کروں گی، ورنہ تمہاری وجہ سے میری ایک بیٹی کا بھی رشتہ نہیں ہوگا، وہ سب ایسی بیٹھی رہ جائیں گی۔ بس اب بہت ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹیوں کے گھر کو بسا کر رہوں گی، کسی بھی قیمت پر انہیں اجڑنے نہیں دوں گی۔ زمر نے کامتی آواز میں کہا، امی میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں یہاں خوش ہوں۔ خوش؟ فیروزہ بیگم کا کہکا تلخ تھا۔ دفع ہو جاؤ، تم مر کیوں نہیں گئی تھی اسی دن جس دن تمہاری ماں مری تھی؟ کم سے کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ جس دن تمہاری ماں مری تھی میں نے خوشیاں منائی تھی، اور جس دن تم مرو گی پورے خاندان کو دعوت دوں گی اور خوب ناچوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے زور سے زمر کو دھکا دیا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور پیچھے جا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے گھٹنے دری سے ٹکرا گئے مگر اسے درد کا احساس بھی نہیں رہا۔ فیروزہ بیگم غصے میں پلٹی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا جیسے اس کی آواز بھی زمر کے وجود پر مہر لگا گئی ہو۔ کمرے میں اب صرف سناٹا تھا۔ زمر زمین پر بیٹھی تھی، بکھرے ہوئے کپڑے اس کے ارد گرد پڑے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسیوں کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایسی خاموش چیخیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ تکلیف وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر کے صحن میں لگی مدھم بتی کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فیروزہ بیگم کمرے میں چارپائی کے کنارے بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھے، منہ غصے سے بھسوڑے ہوئے، آنکھوں میں دن بھر کی جھنجھلاہٹ تیر رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی لاوا ابل رہا ہو۔ پنکھا چل رہا تھا مگر کمرے کی فضا پھر بھی بھاری تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سا کھلا۔ رحیم صاحب اندر داخل ہوئے۔ کندھوں پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی وہ دروازہ بند ہی کر رہے تھے کہ فیروزہ بیگم کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ وہ ترک کر بولی، دوپہر میں جو میں نے بتایا تھا کہ آج تانیہ کے رشتے والے آنے ہیں تو آپ گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی یا میں کوئی فارسی زبان میں بولتی ہوں؟ رحیم صاحب نے گہرا سانس لیا، جوتے ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، ارے بیگم ہوا کیا ہے؟ ابھی گھر کے اندر قدم رکھا نہیں اور تم نے چلانا شروع کر دیا۔ سانس تو لینے دو، پورا دن دکان پر خجل خواری کی ہے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ فیروزہ بیگم نے جھڑک دیا، مجھے صرف اور صرف اپنی بات کا جواب چاہیے۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج تانیہ کے رشتے والے آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آئے؟ رحیم صاحب چارپائی کے پاس رک کر بولے، اچھا یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ لڑکے والوں کو تانیہ پسند آئی یا نہیں؟ یہ سنتے ہی فیروزہ بیگم کا غصہ اور بھڑک اٹھا تھا۔ آپ کی وہ لاڈلی اولاد ہے نا زمر بی بی، آج پھر سج سمر کر مہمانوں کے سامنے آ بیٹھی تھی، اسے شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ رحیم صاحب چونک گئے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو ہوا ہے، وہ تیز آواز میں بولی، میری بیٹیوں کا رشتہ وہ ہونے ہی نہیں دے گی۔ سب سے پہلے اپنی اس بیٹی کو آج چلتا کریں، اس کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کریں، ورنہ یہ دونوں اپنے سر میں سفیدی لے آئیں گی اور آپ کی یہ چھوٹی بیٹی میری بیٹیوں کا حق کھاتی رہے گی۔ رحیم صاحب نے پیشانی مسنی، اپنی تو وہ کافی چھوٹی ہے بیگم، صرف 18 سال کی ہے۔ تم ایسا کرو جب رشتے والے آیا کریں اسے میری بہن کے پاس بھیج دیا کرو۔ فیروزہ بیگم نے جھٹ سے جواب دیا، مجھے فضول باتیں نہیں سننی ہیں، میں آپ سے جو کہہ رہی ہوں وہ سنیں، اس کے لیے جلد سے جلد رشتہ ڈھونڈیں اور اسے چلتا کریں، میں اب اسے مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پنکھے کی آواز اب زیادہ نمایاں محسوس ہونے لگی تھی۔ رحیم صاحب کچھ سوچتے رہے پھر آہستہ سے بولے، فارس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زلیخا کا بیٹا ہے، اچھی نوکری ہے، 12ویں پاس ہے۔ فیروزہ بیگم نے چون کر ان کی طرف دیکھا، اس کے لیے تو میں نے اپنی تانیہ کو سوچا تھا، لیکن اس نے آگے پڑھائی نہیں کی۔ اگر آپ کی بہن زلیخا زمر کے لیے مان جاتی ہے تو میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رشتہ کر لیں۔ رحیم صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا، چلو ٹھیک ہے، کل میں دکان پر ہی فارس کو بلا کر بات کر لیتا ہوں، آخر گھر کا سربراہ وہی ہے، فیصلہ بھی وہی دے گا۔ فیروزہ بیگم خاموش ہو گئی، ان کے چہرے پر غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی تسلی آ گئی تھی، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کمرے میں اندھیرا اور گہرا ہو گیا مگر کہیں اس اندھیرے میں زمر کی قسمت کے فیصلے بھی خاموشی سے لکھے جا رہے تھے۔ دوپہر کی دھوپ سڑک پر پھیلی ہوئی تھی، دکان کے باہر لٹکا ہوا پرانا سا شٹر آدھا کھلا تھا جس کے نیچے سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ رحیم صاحب گلے پر بیٹھے تھے، سامنے لکڑی کی میز میں حساب کی کاپی کھلی ہوئی تھی مگر ان کی نظریں عادات پر نہیں ٹھہرتی تھیں، ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ دکان کے اندر ہلکی سی خاموشی تھی، بس کبھی کبھار باہر سے گزرنے والی گاڑیوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ اسی دوران فارس دکان میں داخل ہوا،
اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت اور مضبوط بدن، صاف ستھرا لباس، تراشیدہ بال اور چہرے پر ایک فطری کشش۔ وہ دیکھنے میں واقعی بلا کا حسین تھا، مگر اس کے لہجے میں عاجزی نمایاں تھی۔ اس نے اندر آتے ہی احترام سے کہا، السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے بلایا تھا، خیریت تو ہے؟ رحیم صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، ہاں بلایا تو صبح تھا مگر تم اب آ رہے ہو۔ فارس نے فوراً وضاحت دی، اصل میں ماموں میں نوکری کرتا ہوں نا، اس لیے کمپنی جانا پڑ گیا تھا، ابھی بریک ٹائم میں چھٹی ملی تو سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ رحیم صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو، تم سے ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ فارس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک ابھری، وہ آہستہ سے ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ رحیم صاحب نے گلا صاف کیا جیسے بات شروع کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو فارس، وہ دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولے، تمہارے باپ کے انتقال کے بعد میں نے تمہارا اور تمہاری ماں کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ آج اگر تم اس نوکری پر لگے ہو تو اس میں بھی میری محنت شامل ہے۔ تمہاری بہن کی شادی کے وقت بھی میں قدم بہ قدم تمہارے ساتھ تھا۔ فارس نے فوراً سر جھکا لیا، جی ماموں، یہ سب آپ کا احسان ہے مجھ پر، جس دن مجھے موقع ملا میں یہ احسان ضرور اتاروں گا۔ رحیم صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تم میرا احسان اتار سکتے ہو، مجھے بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ فارس چونکا، کیسی رضامندی ماموں؟ دکان میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر سے کسی خوانچے والے کی آواز آئی مگر اندر کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ پھر رحیم صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں اپنی بیٹی زمر کی شادی تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ فارس کی آنکھوں میں حیرت ابھری مگر وہ خاموش رہا۔ وہ 10ویں جماعت تک پڑھی ہے، گھرداری جانتی ہے، سلیقہ رکھتی ہے، بس اس کی ماں کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا مت کرنا، انکار مت کرنا۔ فارس نے آہستہ سے کہا، ماموں، یہ فیصلے تو امی کریں گی، میں کیا بول سکتا ہوں؟ رحیم صاحب نے فوراً جواب دیا، میں جانتا ہوں تم اپنے گھر کے سربراہ ہو، تمہاری ماں تمہارے فیصلے کے خلاف نہیں جاتی، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا تم یہ شادی کرو گے؟ میں اسی ہفتے نکاح چاہتا ہوں، اور رخصتی بھی۔ فارس نے گھبرا کر کہا، اتنی جلدی ماموں؟ سب کیسے ہوگا؟ رحیم صاحب نے کندھے جھکائے، میں کون سا دھوم دھام کی بات کر رہا ہوں، 2 جوڑوں میں رخصت کر دوں گا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ فارس نے فوراً سر ہلایا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی رحیم صاحب بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فارس کو گلے لگا لیا، خدا تمہیں خوش رکھے، آج تم نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ فارس خاموش کھڑا تھا مگر اس کے دل میں ایک نیا بوجھ اتر چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس کی گونج کسی اور کمرے میں کسی خاموش دل تک ضرور پہنچنے والی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1 ہفتے بعد ہی بڑوں کی مرضی کے تحت سادگی سے نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ زمر کے کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے گرے ہوئے تھے اور باہر کے شور سے کٹ کر ایک عجیب سی خاموشی اندر بس گئی تھی۔ زمر فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھی تھی، دلہن کے جوڑے میں ملبوس سر جھکائے، سر پر رکھا دوپٹہ اس کے چہرے کو آدھا ڈھانپے ہوئے تھا مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش سب کچھ بتا رہی تھی۔ مہندی کے نقش ابھی تازہ تھے مگر ان میں خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، اور اس کا ذہن 1 ہفتہ پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ دن، وہ لمحے جب اچانک اس کے لیے نکاح کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اس نے احتجاج کیا تھا، کانپتی آواز میں بس اتنا کہا تھا کہ وہ بھی تیار نہیں، مگر جواب میں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی آواز وہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے گرتے رہے جو دوپٹے میں جذب ہو جاتے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، زمر چونک اٹھی مگر سر اور زیادہ چکا لیا۔ اندر رحیم صاحب داخل ہوئے، ان کے پیچھے مولوی صاحب تھے، ساتھ خاندان کے چند مرد اور عورتیں بھی آہستہ آہستہ اندر آ گئے۔ کمرہ بھر گیا مگر زمر کو یوں لگا جیسے وہ اکیلی ہے۔ رحیم صاحب اس کے قریب آئے، 1 لمحے کو رکے، پھر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ان کی آواز بھاری تھی مگر اس میں نرمی کم اور فیصلہ زیادہ تھا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا، بس آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی۔ رحیم صاحب نے مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، نکاح کی اجازت ہے، آپ شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا، اینک درست کی اور زمر کی طرف دیکھتے ہوئے باقاعدہ لہجے میں بولے، زمر بنت رحیم احمد، آپ کا نکاح فارس شاہ ولد سلمان شاہ سے طے کیا جاتا ہے بمقابل مہر۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ زمر کے کانوں میں جیسے آواز گونج کر لوٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہونٹ کانپے، گلا بھرا مگر پھر بھی اس نے روتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر دوبارہ پوچھا، زمر بنت رحیم احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔
دل چاہا کہ چیخ کے کہیں نہیں، مگر الفاظ اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ قبول ہے۔ آواز پہلے سے زیادہ لرزتی ہوئی تھی۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمر نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہوں۔ قبول ہے۔ یہ لفظ اس کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ زمر کے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا۔ اس نے کپاتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ سیاہی کاغذ پر پھیل گئی تھی جیسے اس کی تقدیر پر ثبت ہو گئی ہو۔ وہ لوگ اب باہر ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہال میں ماحول مختلف تھا۔ وہاں فارس اپنی ماں کے ساتھ ایک طرف بیٹھا تھا، سفید لباس میں ملبوس، سنجیدہ، خاموش۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ ہی بے چینی، بس ایک ٹھہرا ہوا وقار تھا۔ مولوی صاحب اس کے قریب آئے، نکاح نامہ سامنے رکھا اور اسی ترتیب سے سوال کیا، فارس شاہ ولد سلیمان شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فارس نے سر اٹھا کر سیدھا دیکھا اور واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نکاح قبول کیا۔ دعائیں پڑھیں گی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اسی شور میں، اسی ہجوم میں زمر خاموش بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا مگر اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ چکا تھا، ایسا ٹوٹنا جس کی آواز صرف وہ خود سن سکتی تھی۔ نکاح کے بعد کھانا تناول کیا گیا تھا اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر سے سادگی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس جلد بازی کی شادی میں اس معصوم کی کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ زلیخا بیگم بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، اس لیے بنا استقبال کے اور رسموں کے اسے اس کے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ دیوار پر لگی مدھم بتی کے گرد پیلا سا ہالہ بن رہا تھا، جیسے وہ بھی رات کے سداسی کو بری طرح روشن نہیں کر پا رہی ہو۔ زمر پلنگ کے کنارے دلہن بنی بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ جمع ہوا تھا، ہاتھ گود میں بندھے ہوئے تھے، انگلیاں بار بار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے جو کسی بھی لمحے چھلک سکتے تھے۔ دل بے اختیار بیٹھا جا رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی عمر اور اس کا دل، اس کا ذہن سب اس لمحے سے بہت پیچھے رہ گئے ہوں۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ وہ تیار تھی، نہ اس کے اندر وہ ہمت تھی جسے سب ازواجی زندگی کہہ کر آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سب اس پر اچانک مسلط کر دیا گیا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زمر چونک گئی، اس نے لاشعوری طور پر خود کو سمیٹ لیا تھا۔ فارس اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ سفید کرتے میں وہ سنجیدہ لگ رہا تھا، چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قدم آ قدم چلتا ہوا پلنگ کے قریب آیا اور ذرا فاصلے سے بیٹھتے ہوئے بولا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ زمر نے نظریں اٹھائے بغیر بس سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ فارس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ واقعی بلا کی حسین لگ رہی تھی مگر اس حسن میں خوشی نہیں، خوف اور اداسی گھلی ہوئی تھی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ ذرا رکا جیسے الفاظ چن رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارا دماغ نسبت ہزار طرح کے خیالات ہوں گے، سب کچھ بہت اچانک ہو گیا، تمہارے ساتھ جلد بازی کی گئی، مگر دیکھو یہ سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، کب کس کے صحرے کا پھول کھل جائے کسی کو علم نہیں ہوتا۔ وہ ابھی بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ زمر کی دبی دبی آواز سنائی دی، میں شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ فارس نے جھوم کر اس کی طرف دیکھا، زمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برا نہ مانے مگر میں ابھی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے اہل نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے معاف کر دیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، فارس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، دیکھو میں تم سے یہ باتیں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں تمہارا شوہر ہوں اور ایک شوہر ہونے کے ناطے میں اپنی بیوی سے ہی ہر تمنا پوری کروں گا۔ زبر نے سر مزید جھکا لیا، وہ بولتا گیا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ مجھے مکمل حق زوجیت دے چکی ہوتی، بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے میرا حق دے دو۔ میں مرد ہوں، مجھے خواہش ہوتی ہے، اگر میں باہر جاؤں گا تو منہ ماروں گا تو گناہ تمہیں بھی ملے گا، مجھے بھی۔ زمر کے جسم میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تو کیا آپ مجھے کچھ وقت بھی نہیں دے سکتے؟ فارس کچھ دیر خاموش رہا، اس نے نظریں چنائی، پھر بولا، دیکھو آج کی رات ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے قریب ہو، میری بھی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ یہ کہتے اس کا لہجہ نرم ضرور تھا مگر بات کا وزن اور دباؤ زمر پر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گود میں گرنے لگے۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے انکار کیا تو یہ رشتہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے کہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی اس کے فیصلے کی منتظر تھی۔ آخرکار اس نے سر جھکا لیا۔ معاف کریے گا، مجھے منظور ہے، آپ کو اجازت ہے۔ یہ لفظ اس کے لبوں سے نکلا مگر دل نے اس کی گواہی نہیں دی۔
کچھ دیر تک وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار اس کے قریب ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا۔ وہ چٹپٹائی تھی لیکن اس نے اس کو بالکل موقع نہیں دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی حد تجاویز کرنے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا جا رہا تھا جبکہ وہ بس آنکھیں میچے خاموشی سے اس کی ہر گستاخی برداشت کر رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چن چن کر نیچے ہال میں پھیل رہی تھی۔ گھر میں ہلکی ہلکی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ زمر تیار ہو کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ فارس کو اس نے چلنے کا بہت بولا تھا، اسے اکیلے جانے میں بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ آج کا دن اس کے پاس چھٹی کا ہے، وہ آرام سے جاگے گا، کل سے اسے جاب پر جانا ہے تو روٹین پہلے جیسی ہو جائے گی۔ اسے بھی اس نے بہت بولا تھا کہ تم بھی آرام کرو، لیکن وہ بہو ہونے کے ناطے آرام نہیں کر پائی تھی۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی، نیند پوری نہ ہونے کے باوجود آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی مسکرا کر پوچھ لے، مگر حال خالی پڑا تھا۔ زلیخا بیگم کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چولہے کے سامنے زلیخا بیگم کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں کف گیر تھا، دوسرے میں پتیلی کا ڈھکن۔ چولہے کی آنچ پر رکھے برتن سے تیل کی ہلکی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ زمر نے آہستگی سے کہا، السلام علیکم پھپھو، میں مدد کر دوں آپ کی؟ نہ رات کو کوئی استقبال کیا گیا تھا، نہ رسم ادا کی گئی تھی، اور اب بھی سب کچھ معمولی ہی تھا۔ اس کا دل اداس ہوا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں یہی ارمان تھا، اس کی ساس اس کا استقبال کرتی، اس کی رسمیں ادا کرتی، لیکن سب کو سب نہیں ملتا۔ اس بات کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ زلیخا بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور نہایت سخت لہجے میں بولی، وعلیکم السلام۔ ہمارے ہاں بہویں دن چڑھنے تک نہیں سوتی، صبح کے 10 بج رہے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ حد ہوتی ہے، شادی کے پہلے دن ہی تماشا لگا رہی ہو، آگے جا کر نہ جانے کیا کچھ کرو گی۔ کتنا سمجھایا تھا فارس کو، لیکن سنتا کب ہے وہ میری؟ جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا ہے میرے تو اس خاندان میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ زمر کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ بمشکل اس نے اپنے ہونٹ ہلائے تھے۔ پھپھو مجھے، انہوں نے بات کاٹ دی، خیال رکھنا آئندہ میرے سسرال میں ان باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کتنے مہمان آ جا چکے ہیں اور تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے خاندان سے آئی ہو، اسی لیے ہر چیز کا احترام کرنا۔ اگر تمہاری وجہ سے مجھے باتیں سننے کو ملی، میں سچ بتا رہی ہوں زمر، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں سچ کی سانس بن کے دکھا دوں گی۔ زمر نے نظریں چکا لی۔ پھپھو فارس مجھے اٹھنے نہیں دے رہے تھے، میں نے کئی دفعہ کہا تھا مگر وہ کہتے رہے ابھی سوتی رہو۔ زلیخا بیگم نے چمچ برتن میں رکھ دیا، چولہے کی آنچ ہلکی کی اور سنجیدگی سے بولی، ادھر آ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انداز کافی گہرا معلوم ہو رہا تھا، وہ تھوڑا خوف زدہ ہوئی تھی لیکن سر جھٹ کے ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زمر فوراً ان کے قریب ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ زلیخا بیگم نے آواز دھیمی کر لی جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو مردوں کو میں نہیں سمجھا سکتی لیکن تمہیں سمجھا سکتی ہوں۔ زمر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مجھے اتنی جلدی کسی بچے کی کوئی چاہ نہیں ہے، وہ صاف لفظوں میں بولی، اب بھی بچہ نہیں آنا چاہیے، تمہیں اپنے شوہر سے تھوڑے فاصلے پر رہنا ہوگا۔ زمر کے چہرے پر الجھن پھیل گئی تھی۔ پھپھو میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ زلیخا بیگم نے گہری سانس لی، اس میں سمجھنے یا نہ سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے، بات بالکل سیدھی اور سادہ ہے، تمہیں اب احتیاط کرنی ہوگی۔ زمر خاموش کھڑی رہی۔ جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آئے تو اسے صاف کہو احتیاط کریں۔ آج ان کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ اگر بچہ اتنی جلدی آ گیا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کا لین دین، اس کے اخراجات، سب کچھ میرے ذمہ ہے۔ زمر کے کانوں میں جیسے آوازیں گونجنے لگی تھیں، اور فارس کی کوئی اتنی اچھی نوکری نہیں ہے کہ ہم تمہارے بچے بھی پیدا کروائیں اور پھر انہیں پالیں بھی۔ وہ رکی، پھر مزید سختی سے بولی، سمجھ رہی ہو نا؟ جب تک اس کی نوکری مضبوط نہیں ہو جاتی تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمر کے گلے میں جیسے گرہ سی پڑ گئی تھی۔ جی پھپھو، اس کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ زلیخا بیگم نے دوبارہ چولہے کی طرف رخ کیا جیسے بات ختم ہو چکی ہو۔ اب جاؤ، ناشتہ لگانے میں ہاتھ بٹاؤ اور اب سے کام کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا۔ زمر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی تھی، سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، دل میں سوالوں کا شور تھا مگر زبان خاموش۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں اس سے صرف ایک چیز کی توقع کی جا رہی ہے، خاموشی اور ہر بات پر جی کہنا۔ اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا، اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا شادی کے بعد بھی اس کی زندگی میں بالکل سکون نہیں آیا تھا، بلکہ مزید پابندیاں اس پر عائد کر دی گئی تھیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اب بھی خوش تھی۔
اسے مارا نہیں جا رہا تھا اور یہی اطمینان اسے زندگی کو قبول کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ اس درمیان بہت سے رشتہ دار آئے تھے جن سے وہ بہت خوش دلی سے ملی تھی۔ سب کو عزت و احترام دیا تھا۔ خاندان والے اس کی عادتوں اور باتوں سے کافی امپریس ہوئے تھے۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے گرے ہوئے تھے اور باہر کی خاموش رات اندر اتر رہی تھی۔ زمر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ انگلیوں کی حرکت سست تھی، جیسے ہر لمس کے ساتھ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس کی نظریں بار بار جھک جاتی۔ دل میں ایک انجانا خوف تھا جو لفظوں میں ڈھلنے سے پہلے ہی سانس روک لیتا تھا۔ اس کے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے شوہر کو کس طرح بتائیں کہ اب انہیں ہر قسم کی احتیاط کرنی ہوگی۔ شرم کے مارے اس کی جان جا رہی تھی۔ ایک 18 سالہ لڑکی جسے ابھی اپنی زندگی کا صحیح طریقے سے ہوش نہیں تھا، اس کی شادی کروائی گئی تھی اور اسے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ ہر چیز میں سمجھداری دکھائے۔ یہ کہاں کا اصول تھا؟ پیچھے بیڈ پر فارس ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں زمر کی ہر حرکت پر تھیں۔ لوشن کی بوتل اٹھانا، ہاتھوں کو ملنا، کلائیوں پر رگڑ، سب کچھ۔ چند لمحے گزر گئے مگر فارغ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار وہ بے اختیار بول اٹھا، بستر پر آنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ کب سے دیکھ رہا ہوں تمہارے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شوہر کو کوئی ہوش ہے تمہیں؟ لہجہ سخت تھا، آواز میں بے صبری تھی۔ زمر چونک گئی۔ اس نے فوراً بوتل بند کی اور کھڑی ہو گئی۔ دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گھڑی آ گئی تھی جسے وہ کافی دیر سے بچنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر اب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ فارس نے سر ہاں میں ہلایا مگر چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی تھی۔ اس کی نظریں اس کے وجود پر پھسل رہی تھیں جو اسے بے باک ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کہوں کیا بات ہے؟ زمر نے گہرا سانس لیا، آواز سہمی ہوئی تھی۔ آج پھپھو نے مجھے کچھ سمجھایا ہے اور ان کی بات مجھے کافی سمجھ بھی آئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ بھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلا وجہ غصہ کر کے بات کو بڑھائیں گے نہیں۔ اس نے دوبارہ ہاں میں سر ہلایا جیسے اجازت دے رہا ہو۔ زمر نے ہمت جمع کی، ہماری نئی شادی ہے، ہر انسان ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے۔ خدا نے یہ فطری جذبہ مرد و عورت دونوں میں رکھا ہے، لیکن ہمیں خود پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ مشکلات کا سامنا ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، پھپھو کا کہنا ہے کہ اتنی جلدی بچہ نہیں چاہیے، مگر جس طرح میرے قریب آتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم جلدی ماں باپ بن جائیں گے۔ وہ بے حد سادگی سے بولی تھی، باتوں میں بالکل بناوٹ نہیں تھی۔ وہ ابھی بات مکمل ہی کر پائی تھی کہ فارس تیز لہجے میں بول اٹھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دماغ ٹھیک ہے؟ فضول باتیں میرے سامنے مت کیا کرو۔ میں نے کل رات بھی یہ بات تمہیں سمجھائی تھی مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ مجھے فضول بولنا اور فضول سننا بالکل پسند نہیں ہے۔ بہتر ہوگا اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرو۔ زمر کے کندھے سمٹ کے، چھوٹی ہو کم عمر ہو مانتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے۔ اپنے دماغ کو استعمال کرنا سیکھو، اگر نہیں کرو گی تو ساری زندگی اسی طرح لوگوں کی باتیں سن کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتی رہو گی۔ سمجھ آئی؟ وہ ذرا آگے جھکا، اگر اولاد آئے گی تو ہمارا خاندان بڑھے گا، یہ اچھی بات ہے، تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ زمر نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ وہ رکی، پھر ہمت کر کے بولی، لیکن پھپھو کو مسئلہ ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی آپ کی نوکری بھی اچھی نہیں ہے، گھر کے اتنے مسائل ہیں، اگر ہمارا بچہ بھی دنیا میں آ گیا تو سب کیسے ہوگا؟ یہ سنتے فارس کے لہجے میں سختی اور بڑھ گئی۔ بس چپ رہو، جتنا دماغ تمہارے پاس ہے نا اسی کو استعمال کو زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمر نے نظریں جھکا لی تھیں، اور آئندہ اگر ایسی بات تم نے اپنے منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، اور اگر تمہیں میرے قریب آنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو میں نہیں آتا۔ زمر گھبرا گئی، اس نے فوراً سر اٹھایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آواز میں لرزش تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرا ارادہ آپ کی دل آزاری کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جیسے فاصلے کو خود ہی مٹانا چاہتی ہوں۔ میں بس حالات کی بات کر رہی تھی۔ فارس نے اسے ایک نظر دیکھا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جس میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر دباؤ باقی رہتا ہے۔ زمر نے ہاتھ گود میں رکھ لیے، اس کے دل میں بہت کچھ تھا مگر اب وہ سب کہنا سیکھ چکی تھی۔ چپ رہ کر اس نے کچھ دیر اس کے رد عمل کا انتظار کیا تھا، مگر جب وہ قریب نہیں آیا تو وہ بے اختیار قریب ہو گئی تھی۔ اسے اچانک افتاد کے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھڑتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں میں گم ہو گیا تھا۔ رات کٹتی جا رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گر گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 2 مہینے بعد کی وہ دوپہر زمر کی زندگی کی سمت بدل دینے والی تھی۔
باورچی خانے میں جاتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا۔ قدم لڑکھڑائے اور اگلی لمحے وہ فرش پر آ گری تھی۔ سر کے نیچے ٹھنڈا فرش لگا تو ہوش کی ہلکی سی لہر لوٹی، مگر جسم جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ فارس کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا آیا۔ ایک لمحہ اس کے زرد چہرے پر ٹھٹکا، پھر بغیر کچھ پوچھے اسے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے گیا۔ پورے راستے وہ خاموش رہا تھا، مگر اس کی گرفت میں غیر ارادی سختی تھی، جیسے ڈر کو قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ دوپہر کے قریب 2 بج رہے تھے جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ فارس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، مگر زمر کے قدم بھاری تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حال میں زلیخا بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھیں، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی گھڑی پر نظر ڈال کر سانس کھینچ لیتی۔ انہیں دیکھتی فارس نے قدم تیز کیے تھے۔ مبارک امی، اس نے ڈبہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ دادی بننے والی ہیں۔ لفظ فضا میں ٹھہر گئے۔ زلیخا بیگم کے چہرے سے جیسے خون اتر گیا تھا۔ ہاتھ جو آگے بڑھنا تھا وہیں رک گیا۔ زمر کی سانس اٹک سی گئی، نظریں جھک گئیں، دل میں اندیشہ کسی تیز دھار کی طرح اتر گیا۔ فارس نے پھر کہا، امی مٹھائی نہیں لیں گی؟ زلیخا بیگم نے بے اختیار زمر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال اور ناراضی ایک ساتھ تھے۔ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجہ سخت تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ زمر نے ہونٹ میچ لیے جیسے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ فارس آگے بڑھا، اس بات کا مطلب کیا ہے امی؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ ساری زندگی بس میں اس گھر کو پالتا رہوں اور میرا اپنا کوئی خاندان نہ ہو؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں۔ زلیخا بیگم نے بات سنبھالنی چاہی، مگر فارس نے درمیان میں بات کاٹ دی تھی۔ بس امی، اس کی آواز پہلی بار بھرپور تھی، آپ میری بیوی کو اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گی؟ یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے، وہ ویسے ہی بہت ڈری ہوئی ہے۔ زمر نے چون کر اس کی طرف دیکھا، دل میں ایک انجانا سا سکون اور حیرت ایک ساتھ اترے۔ زلیخا بیگم کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی تھیں۔ تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ تم یہ سب کیسے مینج کرو گے؟ میں تو اس رشتے کے خلاف تھی، گھر کے مسائل کم ہیں کیا؟ فارس نے مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں خلاف نہیں تھا امی، اور مجھے مینج کرنے آتا ہے۔ بہتر ہے مجھے میری مرضی کے مطابق زندگی جینے دیں، جو دل میں آئے کرتے پھرو، زلیخا بیگم نے تلخی سے کہا اور مڑ کر تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دیوار کی گھڑی کے ٹک ٹک واضح سنائی دینے لگی۔ زمر وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں سوال اور نمی ایک ساتھ۔ مجھے لگا تھا آپ، وہ جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ فارس نے گہری سانس لی، جیسے سینے پر رکھا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، اب جو ہوگا ہم دونوں مل کر کریں گے۔ زمر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، مگر اس دھڑکن میں اب خوف کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری اور ایک غیر متوقع اعتماد بھی شامل ہو چکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے، وقت جیسے اپنے ساتھ بہت سی کڑوی باتیں دھو کر لے گیا تھا۔ خدا نے انہیں 2 مہینے بعد ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تو زندگی واقعی کچھ آسان ہو گئی تھی۔ زمر کی گود میں جب وہ ننھا سا وجود آیا تو اس نے پہلی بار دل سے شکر ادا کیا تھا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زلیخا بیگم نے بھی حیرت انگیز طور پر زیادہ مسئلے نہیں کھڑے کیے تھے۔ پودے کی پہلی جھلک نے ان کے سخت رویے کو کہیں نہ کہیں نرم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر خاموشی میں اب تلخی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ایک مان سے خوشی شامل ہو چکی تھی۔ آج گھر میں غیر معمولی رونق تھی، صحن میں سفید شامیانے لگے تھے، کرسیاں ترتیب سے سجی تھیں، باورچی خانے سے گوشت و مسالوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ آج ان کے بیٹے کا عقیقہ تھا اور پورا خاندان موجود تھا۔ زمر ہلکے رنگ کے سوٹ میں اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھڑی تھی، چہرے پر اطمینان صاف جھلک رہا تھا، وہ اطمینان جو کئی آزمائشوں کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ بچہ کبھی اس کے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ لیتا، کبھی آنکھیں موند کر سکون سے سانس لیتا۔ فارس اس کے پاس آ کھڑا ہو گیا تھا، سادہ شلوار قمیض میں وہ پہلے سے کئی زیادہ سنجیدہ اور پورا اعتماد لگ رہا تھا۔ وقت اور ذمہ داری نے اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ بھر دیا تھا۔ اس نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی، پھر سامنے بیٹھے مہمانوں کی طرف دیکھا اور بلند مگر پرسکون آواز میں بولا، آج میں نے آپ سب کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ رکھا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ لوگوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ فارس نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر دوبارہ بولا، اس کے علاوہ میں آپ سب کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں۔ مجمع ذرا متوجہ ہوا۔ سامنے ایک طرف تانیہ، عائشہ اور فیروزہ بیگم ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ تینوں ماں بیٹیاں تھیں، دونوں بیٹیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ فیروزہ بیگم کا چہرہ اس میں معمول سنجیدہ تھا، مگر آنکھیں تیز تھیں۔ ایک طرف رحیم صاحب کھڑے تھے، خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا تھا،
فارس نے بات جاری رکھی۔ میں نے CSS کا امتحان دیا تھا اور خدا کے فضل سے میں پاس ہو گیا ہوں۔ اب کمشنر کے عہدے پر فائز ہو چکا ہوں۔ ایک لمحے کو جیسے وقت رک سا گیا، پھر یکدم مبارکبادوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے بلند آواز میں مبارک ہو کہا۔ فارس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا اور آہستہ سے بولا، یہ سب میری بیوی بچوں کے نصیب کا ہے اور میری ماں کی دعاؤں کا۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ خدا نے مجھے ایک بہت اچھی عورت سے نوازا جس نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے سمجھا۔ زمر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ نمی فخر کی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس بیٹے کو ذرا سا سنبھالا اور نظریں جگا لی۔ ادھر تانیہ، عائشہ اور فیروزہ بیگم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تینوں کی حالت ایسی تھی جیسے سام سونگ گیا ہو، نہ چہرے پر مسکراہٹ، نہ آنکھوں میں حرکت۔ وہ اس کا برا کر کے بھی برا نہیں کر پائی تھی۔ رحیم صاحب آگے بڑھے، فارس کو گلے لگایا اور بولے، مبارک ہو بیٹا، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس کے بعد خاندان کے دوسرے لوگ بھی آگے آنے لگے۔ کوئی فارس کو مبارکباد دے رہا تھا، کوئی زمر کے پاس آ کر اس کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، ایک خاتون نے کہا، اللہ اسے لمبی عمر دے۔ دوسری نے دعا دی تھی۔ زمر سب کی باتوں کا جواب مسکراہٹ سے دے رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی خاموش خوشی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دن بھی آئے گا جب سب کچھ اس طرح بدل جائے گا۔ دوسری طرف فیروزہ بیگم خاموش بیٹھی تھی، مگر ان کا دماغ تیزی سے چلنے لگا تھا۔ نظریں کبھی فارس پر جاتی، کبھی زمر پر، اور کبھی اس بچے پر جو اس پورے منظر کا مرکز تھا۔ حالات نے کروٹ لے لی تھی اور اب انہیں بھی نئے حساب سے سوچنا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ آج معمول کا دن تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی پڑی ہوئی تھی، پردے آدھے کھلے اور باہر سے شام کی سرسراہٹ اندر تک آ رہی تھی۔ فارس کمرے میں داخل ہوا، قدم نرم مگر پختہ تھے۔ سامنے فیروزہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی چھپی ناراضگی اور تھوڑی بے چینی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے فارس کو دیکھا، فوراً کھڑی ہو گئی۔ فارس نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ممانی، آپ یہاں؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اچھا لگا۔ فیروزہ بیگم نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا، ہاں بس دل کیا تم سے اکیلے مل کر مبارکباد دوں۔ فارس حیران ہوا مگر ادب سے بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فیروزہ بیگم بولی، تم اچھی طرح جانتے ہو زمر کی ماں کے بارے میں، بھاگ کر تمہارے ماموں کے ساتھ آئی تھی۔ میرا گھر بھی اجاڑا بلا وجہ۔ وہ تمہارے ماموں مجھے پسند کرتے تھے، اسی لیے میرا گھر برباد نہیں ہوا، ورنہ یہ عورت ایری چوٹی کا بل لگا چکی تھی مجھے طلاق دلانے میں۔ فارس خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا، نظریں تھامے ہوئے، دل میں سوالات بھٹتے ہوئے۔ فیروزہ بیگم نے سانس لے کر آگے کہا، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، کیا چھپاؤں؟ تم میرے اپنے بیٹے ہو اور اتنی اچھی پوسٹ پر بھی آئے ہو، تو میں اب تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ بلا وجہ ہم نے جھوٹ بول کر تمہاری شادی زمر سے کروائی، تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ فارس نے نظریں ان پر مرکوز کر لی، خاموشی سے سنتا رہا۔ فیروزہ بیگم نے مزید کہا، تم حیران تو ہوتے ہوگے کہ اچانک سے تمہاری شادی زمر سے کیوں ہو گئی، ورنہ اس کو رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی تھی، تمہیں بھی رشتوں کی کمی نہیں تھی، مگر تمہارے ماموں نے تمہیں ہی کیوں منتخب کیا؟ دراصل زمر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے 2 لڑکوں سے چکر چل رہے تھے اور اب بھی ایک کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہمارے گھر آئی تھی وہ لڑکا دروازے پر آ گیا تھا۔ فارس نے گہری سانس لی اور پختہ لہجے میں کہا، میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا، آپ مجھے یہ سب کیوں اور کس وجہ سے بتا رہی ہیں؟ فیروزہ بیگم نے سر ہلا کر کہا، دیکھو بیٹا، میں تمہارا تو اچھا ہی چاہوں گی، اب تمہارا خیر سے بچہ بھی ہے تو زمر تمہارے لائق نہیں ہے۔ میری تانیہ بہت سمجھدار ہے، بچوں کے بارے میں بھی اچھے سے جانتی ہے، آخر کو ٹیچر رہ چکی ہے۔ اس کے آگے کچھ اور کہنا باقی تھا کہ فارس اچانک کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بھڑک رہی تھیں، لہجہ سخت اور آواز بلند، آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ میری بیوی کے بارے میں یہ بکواس کریں؟ اور جس لڑکی کے بارے میں آپ بول رہی ہیں، تانیہ، سب پتہ ہے مجھے، وہ 2 چکر چلا رہی ہیں، دونوں ہی بیکار لڑکے ہیں۔ اور رہی زمر کی بات، میری بیوی کروڑوں میں ایک عورت ہے، اس نے میرا برے وقت میں ساتھ دیا، میرے ساتھ کھڑی رہی۔ آپ لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے کیوں کروائی، میں سب جانتا ہوں، تاکہ آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ ہو جائے۔ وارث کی آواز میں غصہ اور حوصلے کا امتزاج تھا۔ وہ پیچھے ہٹے بغیر بولتا رہا، اب سے آپ کو میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی صرف اور صرف اس لیے عزت کرتا تھا کہ آپ میرے ماموں کی بیوی ہیں، لیکن جو اب بات آپ نے کی وہ سن کر وہ عزت بھی گئی۔ نکلیں یہاں سے، میرے گھر سے۔ فیروزہ بیگم بولی،
میں تو بس تمہارا بھلا چاہ رہی تھی، لیکن تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ غصے میں پیچھے ہٹی، سر جھٹکا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لی اور گھر سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ دروازے کے پاس ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی جو کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رات میں کمرہ ہلکی روشنی میں نہایا ہوا تھا، پردے آدھے کھلے، باہر کی ٹھنڈی ہوا کے ہلکے جھونکے اندر تک آ رہے تھے۔ زمر فرش پر بیٹھی اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوٹے کھلونے پکڑ کر اسے دکھا رہی تھی اور وہ ہنستے کھیلتے جواب دے رہا تھا۔ ان کے ہنستے کھیلتے لمحے میں ایسے خوشبو اور سکون بھرا ہوا ماحول تھا کہ فارس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ خاموش قدموں سے قریب آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلے بیٹے کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا، پھر زمر کے۔ وہ دونوں اس کی قربت میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر واش روم جانے لگا، مگر زمر نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فارس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر زمر نرم لہجے میں بولی، تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ اسے سر ہاں میں ہلایا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ زمر کی آنکھوں میں روشنی اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر دل کی گہرائی میں جو الفاظ چھپے تھے وہ باہر نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ آج جو باتیں ڈرائنگ روم میں ہوئی تھیں وہ میں نے بھی سنی تھی، زمر نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں حیرت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ فارس نے اسے غور سے دیکھا، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں نرمی اور پیار کی جھلک تھی۔ زمر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قدرت میرے ساتھ اتنا بڑا انصاف کر سکتی ہے۔ کبھی سوچتی تھی کہ مجھے بہت ظالم شوہر ملا ہے جو میری قدر ہی نہیں کرتا، مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، محبت کے دو بول ہی نہیں بولتا، لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ مجھے اتنا اچھا آدمی ملا ہے کہ میرے خلاف بری باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ میں تو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں کہ میرا شوہر کان کا کچا نہیں ہے۔ فارس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم کب اٹھتی ہو، کیا کھاتی ہو، کب ہنستی ہو، کب روتی ہو، تمہارے ماضی میں کیا کچھ چھپا ہے، تمہاری شادی مجھ سے کیوں کروائی گئی، مجھے سب پتا ہے۔ میں فارس شاہ ہوں جس نے اپنی کم عمری میں ہی سٹرگل کرنا شروع کی تھی۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں نہیں جانوں گا جو میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ ہاں، میں اپنے جذبات بیان نہیں کر پاتا کیونکہ مجھ میں یہ اہلیت نہیں ہے، لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم اتنی سی محبت کرتا ہوں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس بار یہ خوشی اور اطمینان کے آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنی محبت کہ میں بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور آج جو آپ نے میرے لیے کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ بہت شکریہ، آج آپ نے میرا بہت مان بڑھایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ فارس نے بھی اسے اپنے بازو میں بھر لیا، اس کے کندھوں پر سر رکھا اور دل کی گہرائی سے اسے گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی تمام بوجھ سے آزاد تھا، صرف محبت، اعتماد اور سکون باقی تھا۔ کمرے کی روشنی نرم تھی، بچے کی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی قربت میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد تھے۔ کچھ دیر وہ یوں بیٹھے رہے، آنکھوں میں خوشی اور دل میں سکون کے ساتھ۔ ہر لفظ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، ہر خیال اپنے مقام پر ٹھہر گیا تھا۔ یہ لمحہ، یہ سکون، یہ محبت، یہی ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق تھا۔ ایک دوسرے پر بھروسہ، صبر اور وفاداری کی طاقت ہی اصل خوشی ہے۔ زمر کے سر پر ہلکی سی چھاؤں اور فارس کی مسکراہٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس وقت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کی ہنسی، نرم روشنی اور دونوں کی قربت، یہ تمام مناظر ایک مکمل، سبق آموز اور خوشگوار اختتام کی تصویر پیش کر رہے تھے، جہاں محبت اور اعتماد کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں اور زندگی کے آنے والے دن بھی انہی جذبات کے سائے تلے سنوارے جانے والے تھے۔